بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس رات کوفہ کی ہواؤں میں عجیب سا سکوت تھا، جیسے وقت ٹھہر گیا ہو، جیسے زمین اپنی سانس روک کر انتظار کر رہی ہو۔ اور پھر ایک صدا اٹھی، ایسی صدا جس نے صدیوں کو جگا دیا۔ وہ صدا عدل کی تھی، وہ صدا حق کی تھی، وہ صدا علی رضی اللہ عنہ کی تھی، وہ علی رضی اللہ عنہ جن کے ایک ایک لفظ میں آسمانی غیرت کی گونج سنائی دیتی تھی۔ انہوں نے ممبر پر کھڑے ہو کر ایسا عدل بیان کیا جس کے سامنے شہنشاہ بھی کانپ جائے اور فقیر بھی مطمئن ہو جائے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب خلیفہ وقت نے دنیا کو بتا دیا کہ حکومت طاقت سے نہیں عدل سے چلتی ہے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں ایک یہودی بھی پورے اعتماد کے ساتھ امیر المومنین کے خلاف مقدمہ دائر کر سکتا تھا، اور علی رضی اللہ عنہ آسمان کی طرح خاموش ہو کر صرف انصاف کے سامنے جھک جاتے تھے۔ یہ وہ عدل ہے جو زمینوں پر نہیں لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا ہے، اور آج ہم اس عدل کی گونج سنیں گے، ایسی گونج جو ایمان کو مضبوط کرتی ہے اور انسان کو اس کی اصل پہچان یاد دلاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، اللہ کی راہ میں چلنے کے لیے تقویٰ بہت بڑی طاقت ہے۔ ہماری تمام زندگی کا مقصد صرف رضا الہی کا حصول ہونا چاہیے، اور اس کے لیے دیانت، امانت اور ہر حال میں عدل کا دامن تھامے رکھنا ہے۔ انصاف ہی دراصل ہمارے ایمان کی ایک مضبوط اور واضح دلیل ہوا کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر معاملے میں حق کا ساتھ دیں اور کبھی ظلم نہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ عدل و انصاف کی بنیادوں پر قائم رہنے کی توفیق عطا کرے، اور ہمیں دنیا و آخرت میں اللہ کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین کرام، پچھلی ویڈیو کی گفتگو میں ہم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اہل کوفہ کے ساتھ مؤثر خطبات اور ان کی گہری تعلیمات پر روشنی ڈالی تھی۔ آج ہم اسی سلسلے کو ایک نئے رخ پر آگے بڑھائیں گے جو عدل کا محور ہے۔ یہ موضوع حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے سب سے درخشندہ اور روشن پہلو کو اجاگر کرتا ہے، جسے جاننا اور اس سے سبق حاصل کرنا ہم سب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ جلیل القدر صحابی حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی عظمت لازوال ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس عدل و سخاوت اور شجاعت کا ایک حسین ترین پیکر ہے۔ اسی طرح عظیم المرتبت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا مقام بھی مسلم ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اسلام اور دین کی خاطر بہت سی قابل قدر خدمات انجام دی تھی۔ ان دونوں بزرگ ہستیوں کا ادب اور احترام ہم پر ہر حال میں لازم اور واجب ہے۔ ان کے درمیان ہونے والے تمام اختلافات حکمت اور اجتہاد پر مبنی تھے۔ ہمیں ان کے اختلاف کو اچھے الفاظ میں بیان کر کے اپنے ایمان مضبوط کرنا ہے۔ معزز ناظرین کرام، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا عدالتی نظام اپنی مثال آپ تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے خطبات میں عدالت اور قاضی کے کردار کی تعریف اور حدود بیان کی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے نزدیک عدل ہی حکومت کی بقا اور ملک کی مضبوطی کی اصل ضمانت ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے انصاف کے ترازو کو اتنا حساس بنایا تھا کہ اس میں کوئی جھول نہ آئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے واضح فرمایا کہ قاضی کو خدا کا خوف اور حق کا ساتھ دینا لازم ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا یہ خطبہ آج بھی دنیا کے ہر عدالتی نظام کے لیے ایک بنیادی رہنما ہے۔ عزیز دوستو، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک خطبے میں قاضی کی ذمہ داریاں بتائیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قاضی کو ہر طرح کے دباؤ اور لالچ سے بالکل آزاد ہونا چاہیے۔ اسے چاہیے کہ وہ فیصلے کرتے وقت نہ تو کسی کی طرفداری کرے اور نہ ہی کسی سے ڈرے۔ قاضی کے لیے سب سے بڑی شرط صرف اور صرف خوف خدا اور تقویٰ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تم خدا سے ڈر کر فیصلہ کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انصاف کے نظام کی بنیاد انسان کا اندرونی تقویٰ ہے۔ معزز ناظرین کرام، یہ واقعہ ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر غیر جانبداری سکھاتا ہے، چاہے وہ دو دوستوں کا جھگڑا ہو یا کسی بڑے معاملے میں گواہی کا سوال ہو۔ ہمیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اصول کو اپنانا ہے اور حق بات کا ساتھ دینا ضروری ہے۔ یاد رکھیں کہ حق کا ساتھ دینا ہی دراصل آپ کے ایمان کو مکمل کرتا ہے۔ ہمارا کردار بھی اتنا باوقار ہونا چاہیے کہ کوئی اس پر شک نہ کر سکے۔ ایک دن خلیفہ وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ خود قاضی شرعی کی عدالت میں آئے۔ آپ رضی اللہ عنہ پر ایک یہودی نے مقدمہ دائر کیا تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کی زرع چوری کی۔
قاضی شرعی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے شرعی گواہ طلب کیے۔ یہ ایک حیرت انگیز بات تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ چونکہ گواہ پیش نہ کر سکے، لہٰذا قاضی نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا۔ یہ سن کر یہودی اتنا حیران ہوا کہ اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا تھا۔ یہ واقعہ دنیا کے لیے عدل و انصاف کی ایک زندہ اور ابدی مثال بن گیا۔ عزیز دوستو، اس قصے میں اسلام کے عدالتی نظام کی روح پوشیدہ ہے جو اہم ہے۔ قاضی کے سامنے حکمران اور عام شہری کا مقام بالکل ایک جیسا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا عدالت میں پیش ہونا اور فیصلہ قبول کرنا ان کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ قانون کی بالادستی سب سے زیادہ اور مقدم ہونا چاہیے۔ صرف یہی اصول کسی بھی ملک اور قوم کو عزت اور استحکام عطا کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قاضیوں کو فیصلے کرنے کے لیے یہ حکم دیا تھا کہ کبھی بھی جلد بازی میں کسی بھی طرح کا فیصلہ ہرگز نہ کر دیا جائے۔ اگر کوئی قاضی کسی بات کو نہ سمجھ سکے تو اسے زیادہ سے زیادہ وقت لینا چاہیے۔ صحیح فیصلے کے لیے خوب سوچ بچار اور مکمل تحقیق کرنا ضروری ہے۔ انصاف کا مقصد سزا دینا نہیں بلکہ حقدار کو اس کا حق واپس دلوانا ہے۔ معزز ناظرین کرام، جلد بازی میں فیصلہ کرنا اکثر غلطیوں کا سبب بنتا ہے۔ یہ اصول ہمیں اپنی روزمرہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی یاد رکھنا ہے۔ کسی پر تنقید کرنے سے پہلے یا تو کوئی رائے قائم کرنے سے پہلے مکمل تحقیق کر لینا چاہیے۔ یہ صبر اور تحمل ہی دراصل انسان کو پختہ ایمان اور عدل عطا کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے قاضیوں کا بہت زیادہ احترام کیا کرتے تھے۔ حضرت قاضی شرعی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے لے کر امیر المومنین کے دور تک خدمات انجام دیتے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے علم و فضل کا مکمل اعتراف کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے انہیں مکمل آزادی دی تھی کہ وہ بغیر کسی دباؤ کے فیصلے کر سکے۔ حکمران کا اپنی عدالتوں پر اعتماد ہی دراصل معاشرے میں عدل کو قائم کرتا ہے۔ عزیز دوستو، ایک حکمران کی سب سے بڑی کامیابی اس کے عدالتی نظام کو آزادی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ ہر انسان کو اپنے عہدے کی عزت کرنی چاہیے۔ حاکم کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کے فیصلے کا ہمیشہ احترام کرے، کیونکہ عزت اور اعتماد ہی کسی بھی نظام کو کامیابی سے چلانے کی ضمانت ہے۔ معزز ناظرین کرام، ہم نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خطبہ عدالت کے بارے میں انصاف اور عدل کی ایک لازوال اور سنہری داستان اور بہترین مثال ہے۔ یہ عدل کا نظام آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ میرے عزیز مسلمان بھائیوں اور بہنوں، ہمیشہ اپنے دلوں میں عدل کی شمع جلائے رکھیں اور ظلم اور ناانصافی کو اپنے قریب ہرگز بھی نہ آنے دیں۔ یہی کامیابی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اگلی ویڈیو میں ہم امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے اگلے موضوع دشمنوں کے پروپیگنڈے کے رد پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ ہم جانیں گے کہ آپ نے فتنوں کا مقابلہ کیسے اور کن حکمتوں سے کیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ تاریخی اور ایمان افروز گفتگو آپ کے دل کو چھو گئی ہے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ چینل حق آواز اردو کو سبسکرائب کر کے ہمارے اس نیک مقصد میں حصہ ضرور لیں۔ آپ کا تعاون ہمارے لیے ایک عظیم دینی اور علمی خدمت کا ذریعہ بنے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔